بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان، یہ نعرہ ہم نے اپنے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، حالانکہ زندگی کے مختلف پروگرامات میں جہاں پر ہم دنیاوی بات بھی کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم نے اس نعرے کو سنا۔ اور اس نعرے کی گونج کیوں نہ سنائی دے؟ اس لیے کہ پاکستان بنانے میں صوفیہ کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے، اور جس طرح ہمارے اللہ اور اس کے نبی کے چاہنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے، یہ جو صوفیہ کے مراکز تھے، یہ تربیت گاہ ہوا کرتے تھے۔ ہم نے تو یہ بھی سنا کہ یہاں پر نہ صرف قیام ملتا ہے، طعام ملتا ہے اور کلام ملتا ہے، تاکہ اس کی روحانی تربیت بھی ہو، اس کی ذہنی تربیت بھی ہو، اور اس کو جسمانی طور پر بھی وہاں سے فیض ملے۔ لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے، اس کے لیے میں نے اپنے اس ایوان میں جو دعوت دی ہے وہ حضرت صاحبزادہ سعد الرحمان صاحب کو، جن کا تعلق عید کا شریف سے ہے۔ آپ کو ہم نے دعوت اس لیے دی ہے کہ آج ہم ایک اچھوتے ٹاپک پہ بات کریں۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سعد صاحب، ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، لیکن آج کا ٹاپک تھوڑا سا میں نے ہٹ کے رکھا ہے تاکہ ہم بات کریں ان چیزوں کے اوپر جو شاید لوگ بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ ماحول، انوائرمنٹ۔ ابھی کاپ کی کانفرنس ہوئی، اور اس کاپ کی کانفرنس میں پہلی مرتبہ فیتھ فار انوائرمنٹ کو بہت ویلیو دی گئی کہ مذہب کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے ماحول کو بچانے میں۔ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، ماحولیاتی تبدیلی کے بہت بڑے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ 2022 کا سیلاب آپ سے، مجھ سے، دنیا کی کسی بھی انسان سے ڈھکا چھپا نہیں، اور اس نے بہت تباہی مچائی۔ پاکستان سب سے زیادہ اس بڑے سیلاب سے شکار ہوا، 3 کروڑ 33 لاکھ لوگ اس سیلاب سے متاثر ہوئے۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے بے گھر ہو گئے، جس میں 7 لاکھ جو گھر پارشلی ڈسٹرب ہوئے اور 3 لاکھ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ صوفیہ کے ماننے والے، آپ جیسے احباب جو مراکز ہیں محبت کے، امن کے، ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جناب ریحان قادری صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجھے اس عزت و بر اوان میں کچھ کہنے کی سعادت دی، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ایک نوجوانوں میں شعور کے لیے جو چند کلمات ادا فرمائے، میں سمجھتا ہوں جی کہ ہمارا جو مذہبی ڈومین ہے، جو علماء کا، صوفیاء کا، جس کو اسکیل آپ ریلیجیس لوگ کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ذہن سازی نہیں کی گئی اس طرف کہ کوئی درست بات، معاشرے میں ایک عالم کا، ایک صوفی کا، ایک شیخ کا یہ کردار بھی ہے کہ اس نے اپنے دائیں بائیں ماحول کے لیے، ملک و ملت کے لیے کوئی کردار ادا کرنا ہے، ماحولیاتی اعتبار سے بھی کچھ سوچنا بھی ہے۔ جبکہ ماحول کے اعتبار سے آپ دیکھنا چاہیں تو صرف آپ یہ کوڑا کرکٹ جو پاکستان کا ایک عام سا مسئلہ ہے اور ہر جگہ پہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، اب یہ ہمارے ایمان میں داخل ہیں چیزیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 70 سے زائد شعبہ جاتے ہیں ایمان کے، اس میں حضور نے سب سے ایکسٹریم ارشاد فرمایا، سب سے اعلیٰ شعبہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور سب سے نچلا شعبہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اللہ اکبر، بہت خوب۔ اب حضور نے ایکسٹریم کی بات بھی کی، اور حضور نے سب سے نچلا درجہ بیان فرما دیا کہ یہ بھی چھوٹی سی جو چیز ہے جس کا تعلق ہے کہ اگر آپ نے راستے سے کوئی رکاوٹ ہٹائی، کوئی گندگی ہٹائی، کوئی پتھر، کوئی آپ نے جھاڑی، یہ جو بھی تکلیف دینے والی چیز ہے، ان میں سے کسی چیز کو بھی اگر آپ نے ہٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا یہ بھی ایمان ہے۔ اب آپ دیکھیں ہماری طرف بالکل اس چیز میں سوچا ہی نہیں جاتا۔ ماحول میں جس طرح گاڑیوں کے معاملات ہیں اور ہیں، اب راستے کو کھلا کرنا، یہ بھی اس کے اندر محدثین فرماتے ہیں کہ راستے کی آسانی سے، راستے کی تکلیف کو دور کرنے میں، اب آپ غور فرمائیں تو لوگ اس ایمان کے ڈومین کو تلاش ہی نہیں کرتے، بہت خوب، سوچتے ہی نہیں اس کے بارے میں۔ جبکہ پرانے لوگ جو تھے، جو تربیت یافتہ لوگ تھے، وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا یہ مسجد کے ساتھ جو معاملات جڑتے ہیں، یا جو ایک فیسٹیو معاملات ہیں، میلاد آ گیا میلاد منا لیا، محرم آ گئے ایام عاشورہ منا لیے، ان سے ہٹ کر بھی اسلام روزمرہ کی زندگی کی طرف آپ کو توجہ کی دعوت دیتا ہے۔ کیا کہنے؟ یہ جو ہم بس اتنا کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، وہ نہانے دھونے تک رہ گیا، وضو تک رہ گیا۔ یہ جو آپ کا معاشرہ اور ماحول ہے،
یہ مسلمان پریکٹیکل انسان کو کہا جاتا ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں مین پرابلم یہی ہے کہ کسی نے شعور ہی آج تک نہیں دیا اس طبقے کو بھی, دینی طبقے کو بھی, کہ وہ اس طرف بھی لوگوں کی کرے. جبکہ آپ پرانا دیکھیں, حضور سیدنا غریب نواز کا دور پڑھیں, یا ایون آل چشت کو کہتے ہیں یہ مست لوگ ہوتے ہیں, لیکن حضور قبلہ بابا جی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, باقاعدہ اگر آپ ان کا مدرسہ, ان کی خانقاہ کو پڑھیں تو وہ تو لوگوں کو گھر میں صفائی تک کے طریقے بتاتے نظر آتے ہیں. بہت خوب. ان کی بکس میں موجود ہے. بہت گھر میں کس طرح رہنا ہے, کیا ہائیجین ہے, کس طرح کے معاملات ہیں, یہ بھی خانقاہوں سے بات پتہ چلتی ہے. بہت خوب. اچھا, اسی میں ایڈ کرتا ہوں, یہ آپ نے بڑا زبردست نقطہ چھیڑا, اور میرا اگلا سوال بھی اسی سے متصل تھا. دیکھیں, روحانی طور پر بندے کی مضبوطی کیا ہے؟ کہ پاکیزہ ہو, صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں, جس جگہ موجود ہو وہ صاف ہو. ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, بعض اوقات تو اکثر جو صاحبان قدردان ہیں جن کو دین سے بڑا لگاؤ, ان کے تو کمرے بھی الگ ہیں. انہوں نے دین کا, نماز کا, اپنے اسلامی معمولات کی جو چیزیں ہیں اس کو بالکل سیپریٹ رکھا ہوا ہے تاکہ برکت ملے, ایسنس ملے. لیکن اگر ہم اسی چیز کو پریکٹیکلی دیکھیں تو یہ تو چند لوگ ہیں, اور صوفیہ کے ماننے والے ہوں اور ان کے پاس سے بدبو آ رہی ہو, صوفیہ کے ماننے والے ہوں وہ پانی کا خیال نہ کریں. مطلب کہ وہ لوگ صوفیہ سے ماننے والے اسلام کے ماننے والے ہیں اصل میں. تو اسلام کا ایک پیروکار جو ہے وہ اپنے گھر کی بجلی کو صرف اس لیے ضائع ہونے سے اگر آج بچانے کی پہ مجبور ہے کہ بل آتا ہے, اور اس کو یہ خیال نہیں کہ وہ ریسورسز کو ضائع کر رہا ہے, یہ تربیت کیسے ممکن ہوگی؟ حضرت اس میں دیکھیں, اگر ہمارے لیے تو حجت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک ذات مبارک ہے. بے شک. ہم فرقہ پرستی میں بٹ گئے ہیں, اپنی اپنی مسجد کو, اپنی اپنی خانقاہ کو بچانے کے چکروں میں اختلافات کی تو باتیں کرتے ہیں, لیکن اس ارشاد پر بھی غور کیا جائے جس طرح آپ نے بھی بات کی ہے کہ ریسورسز بل تک کی حد تک تو سب کو شعور ہے بل زیادہ آئے گا, لیکن اس کی ضیاء کے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ نہر پر یا دریا پر بھی وضو کر رہے ہیں تو ادھر بھی پانی کا اسراف نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. اور ہمارے آپ یہاں دیکھیں, ٹوٹی کھلی ہے تو پانی نکلی جا رہا ہے, نل کھلا ہے پانی ضائع ہوتا جا رہا ہے, ریسورسز کو ضائع کرتے جا رہے ہیں. تو مسئلہ ہی صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے اپنے گھر کو اور مسجد کو تو صاف کر دیا, لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ مسلمان کو تو اللہ نے یہ بھی شرف دیا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے تمام زمین کو پاک کیا ہے. تو اگر ہم اپنی مسجد کو جس طرح پاک اور صاف اور اس کا ایک الگ نماز کا کمرہ بنا سکتے ہیں, تو کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ زمین اللہ نے ساری ہمارے لیے نماز پڑھنے کے لیے حلال دی ہے, ہم کہیں بھی مصلی بچھائے اور نماز پڑھ سکتے ہیں, کیا اس پر ہمارے حقوق نہیں آئیں گے؟ کیا قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ صحیح. تو صرف شعور کی بات ہے, شعور کی بڑی کمی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صوفیات ہیں پرانے, وہ تقریریں نہیں کرتے تھے, وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے, وہ اپنی ذات کے اندر کامل تھے. واہ. اور اپنے اعمال اور افعال سے بہت خدا کا تعارف پیش کرتے تھے. بہت خوب. عمل کر کے دکھاتے تھے. آج ہمارے اندر تقریر موجود ہے, تحریر موجود ہے, لیکن ہمارے اندر ہمارا خدا یا ایمان نظر نہیں آتا. درست بات کیا. جو وہ صوفیات تھے وہ معاشرے میں آپ کو یہ سارے کردار ادا کرتے. پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آج سے 100 سال پہلے بھی, آپ برِ صغیر میں بھی دیکھ لیں, خانقاہی نظام کے علاوہ کون سا اسکول سسٹم تھا, کون سی تربیت گاہ تھی؟ یہ خانقاہیں تھیں جو سب چیزوں میں بندوں کو ایجوکیٹ کر رہی تھیں. وہ واحد ایک اولیاء کا وجود ہوتا تھا جو بطور شفا خانہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, لوگوں کی بھوک اور افلاس کو دور کرتا بھی نظر آ رہا ہے. یعنی ہر چیز میں ایک شعبہ ہے نا جی, یہ آپ معاشرے میں لوگ پریشان ہیں, جو کردار ادا کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ تو اب سائیکولوجیکلی بیماریاں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں, تو دماغی امراض کے جو مختلف ماہرین ہیں اب وہ ہمارے سامنے شعبہ جات بھی آئیں اور لوگ کہتے ہیں جائیں جی ان سے علاج کرائیں, وہ آپ کا سیشن دیں گے, تھیراپی دیں گے. آپ دیکھیے آج سے 50 60 70 سال پہلے جب یہ شعبہ ڈسکور ہی نہیں ہوا تھا تو آپ کو خانقاہوں میں بزرگ بیٹھے نظر آتے تھے جو فی سبیل اللہ لوگوں کے غموں کو سنتے تھے, لوگوں کے کاؤنسلنگ کرتے تھے, ان کو تسلی و تشفی کرتے تھے, اور تھاپڑا لگا کے کہتے جاؤ بھئی اللہ تمہارا بھلا کرے. کوئی غریب اور نادار آتا اس کو روٹی کھلا کر بیچتے, کسی کے پاس سہارا نہ ہوتا اس کو سہارا دیتے. تو یہ ساری چیزیں تو اولیاء نے کر کے دکھائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں صرف یہی ہے کہ وہ خدا کا تعارف اس طرح پیش فرماتے تھے کہ ہمیں دیکھو. میں یہاں ایک کوٹ کرنا چاہتا ہوں.
مومن جو ہوتا ہے نا جی، مومن کے وجود سے خوشبو کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھایا، بہت خوب، انہوں نے میری تقریر اور تحریر سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. تو ہم لوگ اپنے مفاد کی چیزیں تو اڈاپٹ کرتے ہیں، بھئی گھر میں بلب بند کر دیں، کیوں جی بجلی کا بل زیادہ آئے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں، آنے والی نسل محروم ہو جائے گی. ہم یہ تو ضرور کر دیتے ہیں کہ جی ہماری ٹینکی میں پانی ختم ہو جائے گا، ٹوٹی اس لیے بند کریں. یہ نہیں کہیں گے بھئی آنے والی نسلوں کے لیے پانی کا فقدان پیدا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ چیزیں سوچنے اچھا، اب اس میں بالکل آپ نے درست نشاندہی فرمائی، اور جس طرح روحانی انداز میں آپ نے تربیت کی بات کی، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی اور مجھ جیسے جتنے بھی آپ کو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے. لیکن اب 2025 میں ہم داخل ہو چکے ہیں. آپ خود ماشاءاللہ کئی سینکڑوں مدارس ہیں جن کو آپ خود جن کی نگہداشت فرماتے ہیں، جن کو دیکھتے ہیں، جن کی پوری کوآرڈینیشن کو آپ سنبھالتے ہیں. کاربن فٹ پرنٹ کی اگر میں بات کروں تو ہر انسان کا ایک کاربن فٹ پرنٹ ہے. تو اکثر کہتے ہیں کہ جو ایک لیپ ٹاپ کو استعمال کرتا ہے وہ ایک پودا لگائے تو پھر ہی وہ اس کو ماحول کے اندر اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ملا رہا ہوتا ہے. یہ ایک سائنسی بات ہے. ہم کس طرح اپنے مدارس میں، اپنے مساجد میں، اپنے نوجوانوں میں فطرت کا جو تعلق ہے اس میں شعور پیدا کرنے کے لیے آپ کیسے کردار ادا کریں گے؟ ہم چونکہ تمام علماء کرام کو بھی اس کے اوپر لے کر آ رہے ہیں کہ فیتھ فار انوائرمنٹ از ویری امپورٹنٹ. کس طرح ہم نے فیتھ کے ذریعے انوائرمنٹ کو بچانا؟ تو دنیا اس پہ آ چکی ہے اور دنیا مان رہی ہے. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں ابتدا اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ہمارے اوپر بعض پابندیاں رکھی ہیں. صحیح. کہ انسان بطور انسان اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا استعمال میں کس طرح کرتا ہوں اس کا میں جواب دوں. صحیح. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں میں ان کو اگر غلط طریقے سے استعمال کرتا ہوں تو مجھے کل اللہ تعالیٰ اس بارے میں پوچھیں گے. مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کا استعمال جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق کیا، اور اگر کیا تو کس انداز میں کیا. ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. اسی طرح میں یہ معاشرے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اب اپنی نوجوان نسل کو یہ مذہبی افراتفری سے نکال کر ان کو اس طرف ایجوکیٹ کریں گے، اس طرف لائیں گے کہ جو ایک ہمارے اور باہر کی دنیا میں جس طرح آپ نے کاربن فٹ پرنٹ کے حوالے سے کہا، اور یہ جو ماحولیاتی تبدیلی کہ بھئی ایک لیپ ٹاپ یوز کریں تو آپ نے درخت لگانا ہے، آپ کی کم سے کم اتنی ذمہ داری بنتی ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے مذہبی طبقے کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کا رابطہ باہر کی دنیا سے بحال کرائیں گے کہ بھئی دنیا میں یہ چیزیں چند جو ماحولیاتی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں اس میں ہمارا کردار بنتا ہے. ہم نے اپنے ملک اور ملت کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنے خیر کا ایک پیغام چھوڑنا بھی ہے اور ان کو اس راستے پر لانا بھی ہے. اسے ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اپنی نوجوان نسل کو، چاہے وہ مدرسے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ہمارے پاس بطور مریدین باطنی تربیت لینے کے لیے آتے ہوں. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ بھائی اگر آپ روڈ پہ چل رہے ہیں تو اشارہ بند ہوا ہے تو آپ نے اشارے پر رکنا ہے، آپ نے سیٹ بیلٹ لگانی ہے. آپ کی گاڑی اگر دھواں چھوڑ رہی ہے اور وہ خراب ہے تو وہ ماحول خراب کری تو آپ کل جواب دیں اللہ کو کہ دوسروں کے پھیپھڑوں کو آپ نے خراب کیا ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اپنی گاڑی کو صحیح کرائیں. آپ ریگولیشنز کو، رولز کو فالو کرتے ہوئے ایسی گاڑی رکھیں جو ماحولیاتی معاملات میں ہارمفل نہ ہو، دوسرے کی صحت کے لیے ہارمفل نہ ہو. اسی طرح ہمارے لوگ ہیں خانقاہی نظام میں اکثر لوگ مختلف سلاسل کی سگریٹ پیتے ہیں. اب سگریٹ میں ساری دنیا کو معلوم ہے کہ پینے والے سے زیادہ جو پاس بیٹھا اس کے لیے نقصان ہے اور ماحول کے لیے ایک الگ معاملات ہیں. تو ہمیں ایجوکیٹ کرنے ہوگا کہ ہماری ذات کی وجہ سے اگر کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کل اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں، ہم سے اس کے بارے میں یہ سوال پوچھے گا. بہت شکریہ جناب سعد الرحمان صاحب. اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. میں بہت خوشی محسوس اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے آج کی اس پرفتن دور میں ایسے صاحبان زیرک موجود ہیں جو نہ صرف خود بھی سوچ کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں، دیکھیں منسلک لوگوں کی تربیت کرنا، منسلک لوگوں کو جوڑنا، سکھانا اور ان کو اس طرف آمادہ کرنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے اور اولین ذمہ داری ہے. اسلام کی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ محسنین والا کردار ادا کریں، لوگوں کو راہ دکھانے والی بات کریں. اور میں خاص طور پر کیونکہ جتنے بھی لوگ ہماری بات کو سن رہے ہیں، میرا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ہم خدمت کا سفر کے عنوان سے جو بات کرتے ہیں کہ ہم
اپنے ان خاص طور پر جو مذہبی طبقات کے لوگ ہیں، پہلے تو ہم اسلام کی بات کریں گے، پاکستان اسلام کی بات کرتا ہے، اسلام کی بنیاد پر بنا گیا ایک ملک، لیکن ساتھ میں دیگر جو ہماری قومیتیں یہاں پر آباد ہیں، دیگر مذاہب بھی آباد ہیں، وہ بھی اگر اسلام کی طرح اپنے مذہب کی پیروکاری کے مطابق ماحول کی جو اہمیت کو سمجھیں اور اس کی قدردانی کو سمجھتے ہوئے اپنے لوگوں کو، نوجوانوں کو اس کے اوپر تربیت دیں، تو یقیناً کل کا پاکستان بہت گرین ہوگا، کلین ہوگا، اور ہم بہتر معاشرے کے اندر اپنی نسلوں کو ایک اچھا پاکستان، ایک پرفضا پاکستان دے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی سیریز کے ساتھ ہم اپنے مختلف جو ہے مذہبی طبقات کے رہنماؤں کے ساتھ بات بھی کریں گے اور فیتھ فار انوائرمنٹ کی اس کڑی کو جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔